السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا حرم کے بیرونی مناظر، مکہ کے جو بیرونی مناظر تھے۔ اس میں آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر مبارک دکھایا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو کھڑکیاں ہے آپ لوگوں کو یہ دکھایا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گند پھینک کیا کرتے تھے ایک بوڑھی عورت۔ اس کے علاوہ یہ صفا مروہ جو تھے وہ آپ لوگ کو دکھایا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں آپ لوگ کو دکھائی تھی جو وضو خانے وغیرہ ہے، باتھ روم وغیرہ، وہ بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں یہ جنازے لے کے جاتے ہیں وہ راستہ وہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا۔ ابھی آپ لوگوں کو جو اندرونی مناظر ہے وہ آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ حرم کے اندرونی مناظر ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو جو جتنے بھی فلور ہے، 3-4 فلور ہے، ہر فلور سے نیچے جو مکے کا ویو ہے آپ لوگ کو دکھاؤں گا، اوپر ویو آپ لوگ کو دکھاؤں گا۔ یہ نیا حرم ہے اور یہ زیادہ تر جمعے کے دن نمازوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ جمعے کے دن رش زیادہ پڑتی ہے، اور یہ حج کے آخری دنوں میں یہ کھلتی ہے حاجیوں کے لیے، اور یہ بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ رش بھی ہے، کافی رش ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو اس میں یہ مختلف جو لائٹ وغیرہ لگائی، فانوس وغیرہ، وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی معلومات مجھے معلوم ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کیا کروں گا۔ یہ ہر فلور میں اسی طرح یہ بنائی ہے، یہ الیکٹرک جو سیڑھیاں ہے۔ تو یہ سب سے جو اوپر فلور ہے اس سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو یہ ہے، اور اس جگہ سے لوگ طواف شروع کرتے ہیں، جو سبز لائٹ آپ لوگوں کو دکھایا اس جگہ سے۔ یہ بہت بڑے بڑے فانوس اس میں لگائے ہیں بہت، اور اس کے علاوہ جو ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر پیلر میں نیچے حصے میں اے سی لگایا ہے، اوپر بھی ہے اے سی وغیرہ۔ تو یہ اندرونی مناظر ہے، اور آگے بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو ماشاءاللہ ادھر لوگ ہر صف کے آگے اسی طرح ایک الماری وغیرہ رکھی ہوتی ہے، اس میں قرآن پاک ہوتی ہے، اور اس میں ہر زبان میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ادھر پڑھے ہیں۔ آپ لوگ ادھر جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں ہر زبان میں، جو بڑے بڑے زبان ہیں دنیا کے۔ اس میں اس کے علاوہ اس کے جو لوگ جس کی نظر نہیں ہوتی اس کے لیے بھی ہے، جو بہرے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہوتے ہیں یہ قرآن پاک۔ وہ صرف ہاتھ کے میں ہاتھ سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، ڈاٹ ڈاٹ قسم کے لکھائی اس پر ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت قریب سے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نماز کا ٹائم ہے، ابھی طواف نہیں چل رہا۔ طواف کے ٹائم پھر عورتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ابھی یہ خواتین نہیں ہے اس میں۔ تو ماشاءاللہ بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور اس میں درس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ تجوید کے لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس سے اپنا جو قرآن پاک یا جو نماز ہے وہ سیکھ لیتا ہے کہ اگر کوئی نماز میں یا تلاوت میں بڑی غلطی ہوتی ہے تو تجوید کے ساتھ لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ درس بھی اس طرح ہوتی ہے، اس عصر کے ٹائم اکثر یہ درس ہوتی ہے، اور یہ لائیو بھی چلتی ہے۔ یہ آپ لوگ کیمرہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے یہ لیپ ٹاپ وغیرہ بھی ان سے یہ لائیو چلاتے ہیں، اور یہ عربی میں ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو کعبے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور پہلا اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز جو صدا لگائی، تو علماء کرام فرماتے کہ جس کی روح نے بھی یہ صدا سنی وہ ضرور حرم کے لیے جائیں گا، حج یا عمرے کے لیے جائیں گا ادھر۔ تو اللہ عزت آپ سب کی قسمت اس میں کر دیں۔ تو یہ بڑے بڑے فانوس لگائے، بڑے بڑے جو لائٹ ہے، اور رات کے وقت بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس میں یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کئی سال بعد اس میں یہ بت پرستی پھر شروع ہو گئی۔ پھر کفار اس میں آ کر 360 بت اس کے اندر رکھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس میں یہ مشاعرے وغیرہ اور یہ محفلیں وغیرہ لگا دیتے تھے۔
اور زیادہ تر تجارت کے لیے لوگ آتے تھے، اور اسی طرح بھی اس کے جو ستون وغیرہ اس میں یہ خوشبو کے لیے بھی لگائی ہے، خوشبو پھینکتے، اور اس کے علاوہ یہ صفا مروہ ہے۔ تو آگے میں صفا مروہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں جو سبز قسم کی جو لائٹ ہے اوپر، ویڈیو میں آپ لوگ کو پھر دکھاؤں گا، اس میں زیادہ تر حجاج کرام دوڑتے ہیں، تو یہ اسی کے لیے بنائی ہے یہ لائٹ وغیرہ کہ اس میں آپ دوڑ لگائے۔ اور اس کی صفائی کا بہت بہترین انتظام ہے۔ تو یہ نیچے سے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ کعبہ، اور یہ زیادہ تر عبدالعزیز اور فات کے گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ حج کے دوران تو یہ میرے خیال سے عبدالعزیز گیٹ تھا یا فہد گیٹ تھا، ان میں سے ایک تھا، اس پر لوگ چڑھتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عبدالسلام گیٹ سے عمرے کے لیے داخل یا حرم کے لیے جس راستے سے جس گیٹ سے داخل ہوتے تھے اس کا نام تھا عبدالسلام گیٹ۔ ابھی ان لوگوں نے یہ بند کیا ہے، اور یہ صفا مروہ کی جو پہاڑی یہ صفا ہے، اب لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے۔ اور یہ جو لوگ جا رہے ہیں، میں اس لائٹ کی بات کر رہا تھا، دور سے آپ لوگ کو یہ سبز لائٹ ضرور نظر آ رہا ہوگا، اس میں لوگ دوڑتے ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی 4 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر سے زیادہ یا اسی طرح بنتا ہے جو فاصلہ ہے صفا مروہ کا۔ اور اس میں یہ بہت ٹھنڈی ہے، اس میں یہ جو اے سی وغیرہ اسپلٹ وغیرہ جو نظام ٹھنڈ کے لیے بنائی جو بھی نظام ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے یہ جگہ۔ اسی طرح کوئی نشان نہیں ہے پہاڑ کی، وہ بس تھوڑی سی سلوپ ہے، اسی طرح یہ سلوپ ہے بس۔ جتنی بھی گرمی ہوگی آپ لوگ کو ادھر محسوس نہیں ہوگی، اتنا بہترین نظام بنایا ہے اس کے اندر حجاج کرام کے لیے۔ اس کے علاوہ کعبے کے جو مختلف دوروں میں اس کی ایکسپینشن بھی ہوا ہے، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی اس کی جو توسیع ہوئی ہے، اس کی یہ جو ارد گرد دیوار ہے وہ بنایا تھا۔ پھر سب سے بڑی جو یہ لائٹ میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس کے نیچے آپ تیزی سے دوڑیں گے، مطلب تیز 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 چلیں گے، تو میں بات کر رہا تھا اس کی جو ایکسپینشن ہے۔ تو یہ پھر جو شاہ فہد تھا اور شاہ سلمان اس کے دور میں اور عبدالعزیز کے دور میں یہ اس کی ایکسپینشن بہت زیادہ ہوئی، اور اس میں جی اے سی اور یہ بجلی کا نظام اور مختلف جو سسٹم ہے وہ اس میں بنائے، اور یہ کافی بڑی ہے یہ کعبہ۔ یہ جو تصویروں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی ہے، آپ لوگ یہ دیکھیے یہ سبھی غلاف کعبہ سے نیچے ہے، غلاف تک کوئی اوپر جا نہیں سکتا، یہ بہت اوپر ہے۔ ہم جو تصویروں میں دیکھتے ہیں یہ ہم صرف یہ غلاف کا جو ایریا ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ نیچے بہت یہ دیکھیں یہ جو ہے حجر اسود ہے۔ کچھ چیزیں جو دنیا میں جنت سے آئی ہے ان میں سے ایک یہ حجر اسود کا جو پتھر ہے وہ بھی ہے۔ تو یہ نیا حرم ہے، اور اس کے علاوہ ابھی بھی اس میں ایکسپینشن جاری ہے، یہ بھی سب سے بڑی ایکسپینشن ہے، لیکن سب سے بڑی ایکسپینشن یہ بہانہ میں یا جو 90 میں اس میں ہوا، یہ کلاک ٹاور وغیرہ بنائی حجاج کرام کے لیے سہولت کے لیے، ہوٹل وغیرہ، اور بہت زیادہ اس پر کام ہوا۔ اور اسی وقت اس میں یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ، بجلی، پنکھے، یہ سب کچھ شافعات کے دور میں اس میں ہوا، اور یہ جو نیچے جو ماربل وغیرہ ہے ٹھنڈا اتنا وہ گرم نہیں ہوتے، جس پر روشنی بھی پڑتی ہے گرم نہیں ہوتی، تو یہ بھی اسی وقت میں بنایا۔ تو یہ دیکھیے اس میں بھی یہ پیلر میں بھی اسی طرح اے سی وغیرہ لگائے ہیں،
ایسے ٹھنڈ ہوا نکلتی ہے. ماشاء اللہ ابھی یہ جو نیا حرم بنا یہ بھی بہت ٹھنڈا ہے، اور یہ جو پرانا حرم ہے اس سے بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. اور اس میں مختلف یہ جو آپ لوگوں کو کوئی شرعی مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے بھی بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا روزہ ہے، مطلب رمضان کے علاوہ آپ روزہ رکھنا چاہتے تو ادھر مغرب کی نماز کے ساتھ ادھر افطاری کے لیے دسترخوان وغیرہ بھی بچھائی جاتی ہے. اور مجھے زیادہ یہ جو رحل ہے یہ لگا. اور یہ آپ لوگوں کو یہ رات کا مغرب کے جو ٹائم ہے اس میں یہ غروب آفتاب بہت خوبصورت ہوتی ہے، بغیر ایڈیٹنگ کے اسی طرح سرخ ہو جاتی ہے. تو یہ جو نیا حرم ہے اس کے گیٹ ہے اور یہ بہت دلکش ہوتے ہیں. ماشاء اللہ آگے آپ لوگوں کو اس کا جو دروازہ وغیرہ ہے ہر خانہ کعبہ کا وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ ہے. تو یہ یہ جو ایریا ہے دروازے اور جو حجر اسود ہے اس کے درمیان جو ایریا ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. ادھر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ابھی زمزم جو پانی اگر پیتے اسی وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ جو پولیس والا جو کھڑا ہے اور اسی طرح یہ جگہ یہ ملتظم ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں. اور یہ ابھی صفائی چل رہی ہے تو اس کی مطلب دن میں ایک بار تو ہوتی ہے اس کی صفائی خواہ مخواہ. اور اسی طرح صفائی کے جو بندے وہ بھی یہ طواف میں بھی وہ لوگ جاتے، اگر کسی کے پاس گند وغیرہ ہوتے تو پھر اس کے ساتھ شاپر وغیرہ ہوتے اس میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں. اگر کوئی چیز کسی سے گر جائے تو گند وغیرہ ٹیشو پیپر وغیرہ تو پھر وہ اٹھاتے ہیں. تو ماشاء اللہ اسی سال یہ اوپر ایریا ہے یہ بہت خوبصورت ہے. اسی سال تقریباً 17 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام آئے تھے. یہ میں بات کرتا یہ جو لائٹ وغیرہ آپ لوگ کو دیکھتے ہیں یہ لائٹ نہیں بلکہ اس پر روشنی پڑتی اسی وجہ سے یہ منظر پیش کرتی ہے. اور یہ عصر کے ٹائم یہ منظر پیش کرتی ہے. اور یہ ٹھاپ جو اوپر ہے لاسٹ فلور اسی سے یہ ویڈیو بنائی ہے. اور یہ حج کے فرضی دنوں میں یہ ویڈیو بنائی ہے. بہت زیادہ رش تھا اسی وقت. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو کس چیز پر آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے.